اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، اور بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کا ہے، جو کچھ ان حاملہ جانوروں کے پیٹوں میں ہے اگر وہ زندہ پیدا ہو تو وہ خالصتاً جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہے، انہی کے لیے حلال ہے اگر وہ زندہ پیدا ہو۔ وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے کہ اس سے وہ نفع حاصل کریں۔ جانور جو حاملہ ہوتے تو اگر ان کا بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہوتا تو پھر زمانہ جاہلیت میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا، کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس سے صرف مرد جو ہے وہ نفع حاصل کر سکتے ہیں، اس کو ذبح کر کے کھانا یا وہ بڑا ہو اس پر سواری کرنا، یہ سارے منفیات جو ہے وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے حلال ہیں، مردوں کے لیے جائز ہیں۔ اور اگر یہ زندہ پیدا ہو تو عورتوں پر وہ حرام ہے، عورتیں جو ہیں وہ اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتی اور ان کے لیے وہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، ہاں اگر وہ جانور جو حاملہ ہے اس کا بچہ جو ہے وہ مردہ حالت میں پیدا ہو، مرا ہوا نکلے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، تو پھر اس میں سارے کے سارے شریک ہیں، پھر وہ مردوں کے لیے بھی جائز ہے، عورتوں کے لیے بھی جائز ہے، پھر عورتوں کو اس میں شامل کیے جاتا۔ آج جو لوگ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ سلوک دیکھیں کہ حمل کی صورت میں بھی کہ جانور حاملہ ہے تو اس کا بچہ اگر زندہ ہے تو پھر وہ عورتوں پر حرام ہے، وہ صرف مردوں کے لیے جائز ہے۔ اگر وہ مرا ہوا پیدا ہو، مرا ہوا نکلے تو پھر وہ عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں اس میں شریک ہوتی کہ وہ اس میں سے جو ہے وہ حصہ لے سکتی ہیں اور استعمال کر سکتی ہیں۔ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ رب العزت جو ہے انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا، جو انہوں نے خود ہی عقائد بنا رکھے ہیں، خود ہی اپنے معاملات جو ہے مطے کر رکھے ہیں، ان قریب اللہ رب العزت جو ہے ان کو ان کی باتوں کا صلہ عطا کرے گا اور بدلہ دے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک وہ بہت علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ قد خسر الذین قاتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، بے شک تباہ ہوئے وہ لوگ، خسارے میں آ گئے وہ لوگ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا۔ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ سفہم بغیر علم، انہوں نے اپنی اولاد کو جو قتل کیا ہے یہ احمقانہ جہالت سے قتل کیا ہے۔ اس میں سفہن بے وقوفی بھی ہے، بغیر علم جہالت بھی ہے، یہ بے وقوف بھی ہیں، یہ جاہل بھی ہیں کہ یہ اپنی ہی اولاد کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں۔ شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگدلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ جو ہے وہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ربیعہ اور مدر وغیرہ جو قبیلے ہیں اس کا بہت رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی وہ پرورش کرتے اور اولاد کو جو ہے وہ قتل کر دیتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا رواج تھا کہ کتوں کو پالنا ہے، اولاد کو قتل کرنا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اسی کام پر گامزن ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو تو کنٹرول کرتے نہیں، جی بس بچے دو ہی اچھے ہیں، یہ بھی اسی قسم میں آتا ہے، اور اولاد کو وہ گھٹاتے ہیں، کم کرتے ہیں، اور کتوں کی جناب شوقین ہیں، اور ان کی لڑائیاں کروانا، ان کو پالنا۔ اور مسلمانوں میں بھی کچھ نہ کچھ یہ رواج باقی ہے، کفار میں تو آج بھی باقی ہے کہ وہ اولاد بڑھانے کے چکر میں نہیں ہے لیکن کتوں کے فارم ہیں، وہ بڑھاتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم ہے اور اس وقت کا یہ رواج ہے۔
ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور کتے پالتے ہیں، وہ تباہ ہو چکے ہیں اور ان کا جو ہے وہ حالت نقصان دہ ہے ان کی حالت۔ اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ کی نعمت ہے اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے، یہ دنیا کا خسارہ ہے کہ گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر عذاب عظیم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے تو وہ بڑے عذاب میں شکار ہوگا۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی صفاقی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے کہ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں، اپنی نسل کو مٹا رہے ہیں، اپنی نسل کو کم کر رہے ہیں، کتوں کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو بڑھا رہے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ خیرخواہ ہیں، اپنی اولاد کی خیرخواہ نہیں ہے۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی ہے، اللہ نے جو انہیں رزق دیا ہے اسے وہ حرام ٹھہراتے ہیں۔ اللہ نے حرام نہیں کیا، یہ خود جان بوجھ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، یعنی کہ بحیرے، سائبہ، حامی وغیرہ جو پہلے ذکر کیے جا چکے ہیں کہ یہ جانور جو ہے وہ صرف اور صرف بتوں کے نام پر ہیں اور ان سے جو ہے وہ ہم نفع حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس قسم کے جو جانور ہیں یہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ لوگ اپنی مرضی سے ان کو جو ہے وہ حرام قرار دیتے ہیں، افتراء علی اللہ، اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے وہ حرام قرار نہیں دیا، لیکن یہ جو ہے ان کو حرام سمجھتے ہیں اور حرام قرار دیتے ہیں اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اس پر ان لوگوں کو بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ جانور اگر حضور غوث پاک کے اصالِ ثواب کے لیے پالا ہوا ہے اور اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ جانور جو ہے وہ 11ویں شریف کا ہے تو نہیں جی یہ حرام ہو چکا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ حرام کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، قرآن کی صریح آیت ہونی چاہیے یا حدیث متواتر ہو تو پھر چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے۔ اپنی باتوں سے انسان نہ کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے نہ کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے۔ حلال اور حرام کا تعلق قرآن و سنت سے ہے، جس چیز کا قرآن و سنت میں ثبوت ہے وہ چیز حلال و حرام ہے، اور جس چیز کا ثبوت نہیں ہے اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ حضور کے میلاد کے لیے جناب جانور کی پرورش کر رہا ہے اور پال رہا ہے اور یہ نسبت کہ جناب یہ میلاد کے لیے ہے تو نہیں جی یہ جانور حرام ہو چکا ہے، تو یہ بھی اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو وہ جان بوجھ کر اپنی مرضی سے جو ہے وہ حرام کرتے ہیں اور اللہ پر بہتان باندھتے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ جب اللہ نے دلیل نازل نہیں فرمائی تو ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانے والے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، اور اگر ان کے پاس قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی دلیل ہے تو وہ لائیں کہ قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے کہ 11ویں شریف کا جانور جو ہے وہ حرام ہے، یہ میلاد کے لیے پالا ہوا جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ پر بہتان باندھنے سے باز آئیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال قائم کریں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسے مذموم افعال، برے افعال کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، حالانکہ ان کا یہ خیال جو ہے یہ اللہ پر بہتان ہے۔ اللہ نے تو ان چیزوں کو حکم ہی نہیں دیا، اللہ نے ان چیزوں کو حکم ہی نہیں دیا کہ تم اپنی اولاد کو قتل کرو یا تم جو ہے وہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراؤ، اللہ نے اس چیز کا حکم ہی نہیں دیا۔ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، بے شک وہ گمراہ ہو چکے ہیں، بے شک وہ بہک چکے ہیں، وہ راستے سے ہٹ چکے ہیں، وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت حاصل کرنے والے نہیں ہیں، ان کو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے اور انہوں نے راہ نہیں پائی، حق اور ثواب کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ چکے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کی پوری امت کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد، اپنے اعمال کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔